السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی دنیا، جہاں ہم لاتے ہیں وہ سچائیاں جو دلوں کو بدل دیتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کا معمول۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو بہت خاص اہمیت دیتے تھے اور اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور اللہ سے کثرت سے دعا مانگتے تھے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول عام دنوں سے بالکل مختلف اور زیادہ عبادت والا ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری ضرور کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سحری کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اس لیے سحری کو کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے اور کھجور یا پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے، کیونکہ یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اور بھی زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی فرماتے تھے، جس کا مطلب ہے مسجد میں رہ کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کا معمول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ عبادت، صبر، دعا اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جزاک اللہ خیر۔